اب یہاں ان آیات سے اللہ رب العزت میدان جہاد کے اندر جو لوازمات ہے، جو طور طریقے ہیں، لڑنے کے طور طریقے ہیں، اور میدان جہاد کے اندر جو جو چیز لازمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا جنگ، تمہارا معرکہ کسی گروہ کے ساتھ ہو جائے، کافروں کے گروہ کے ساتھ۔ یہاں اللہ نے عام ذکر کر دیا ہے، فرد مطلق اللہ نے ذکر کیا ہے، اور فرد مطلق سے مراد پھر فرد کامل ہوتا ہے مراد۔ تو فرد کامل کیا ہے؟ کافر ہیں۔ مسلمانوں کا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہی ہوگا، مسلمان کا مقابلہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا مقابلہ اگر کافر کے ساتھ ہوگا تو یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے، لیکن اگر مسلمان کا مسلمان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی، تو یہ دونوں باطل ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم نہیں دیا کہ مسلمان آپس میں لڑیں، بلکہ مسلمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اصلاح، ان کی صلح، تو آپس میں صلح بھی کرے اور لوگوں کو بھی چاہے ان کی صلح کرے۔ تو اگر مسلمان آپس میں لڑے تو یہ فساد ہے، اور اگر مسلمان اور کافر آپس میں لڑے تو یہ جو ہے یہ حق اور باطل، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کافر کے ساتھ ہی لڑے گا، مسلمان آپس میں نہیں لڑ سکتے۔ تو کہا جب تمہارا جنگ کسی گروہ سے ہو جائے، کافروں کے گروہ سے، کافروں کے لشکر سے، تو کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، یعنی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اس لیے کہ میدان جہاد میں پیچھے ہٹنا اور پیٹھ دکھا کے بھاگنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتے بغیر توبہ کے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمایا فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اس لیے میدان جہاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ میدان جہاد میں انسان کا تعلق، انسان کی نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہمیں فتح دینے والے، باقی کوئی نہیں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے والے، باقی کوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا میدان جہاد میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اس سے کیا ہوگی؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ اس لیے میدان جہاد کے اندر اکثر مجاہدین کو دیکھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو بلندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ آوازیں آتی ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو علماء نے چند چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے لیکن مخفی طور پر، ایک ان میں سے